معزز و مکرم سامعین کرام، آج کافی وقت کے بعد آپ کے سامنے آنے کا ایک خاص غرض و غایت ہے۔ وہ یہ کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے، لوگوں میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرض پیدا ہو چکا ہے کہ علم نہ ہونے کے باوجود بھی فقہ میں جو اختلاف ہے اس کو فرقہ واریت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یعنی جو فقہ میں جو اختلاف ہے اور فرقہ واریت جو ہے، ان دو چیزوں کو مترادف سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو فقہ کا اختلاف ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹھوس علم کی ضرورت ہے۔ ان اختلافات کی نوعیت کیا ہے، ان اختلافات یہ فرعی اختلافات ہے یا یہ اصولوں کی وجہ سے۔ لیکن جو لوگ مبادیات اور اساسیات سے کوسوں دور ہے، نہ انہوں نے علم حدیث پڑھا ہے، نہ علم فقہ پڑھا ہے، نہ تفسیر، نہ اصول تفسیر، ان تمام شرعی علوم سے بے خبر ہے، وہی لوگ ائمہ حضرات، فقہ اور مجتہدین پر زبان درازی اور تضحیکانہ انداز سے ان پر ملامت کرتے رہتے ہیں اور ان پر طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ فقہ میں جو اختلاف ہے، اس میں ایک بہت ہی بڑا اور اچھا خاصا وافر حصہ احادیث کی وجہ سے بھی ہے۔ اور اس موضوع پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے ایک کتاب ہے میرے پاس، اسی موضوع کے مطابق ہے کہ یہ جو فقہ کا اختلاف ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ میں اختلاف ہے اور محدثین میں اختلاف نہیں ہے، فقہ میں اختلاف ہے اور فقہ ہی اس فرقہ واریت کی جڑ ہے، اور وہ لوگ ان اختلافات سے محدثین کو دور رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ کیا فقہ میں جو اختلافات جو فقہ کے درمیان ہے، کیا اس میں ایک بہت ہی بڑا اور وافر حصہ احادیث کی وجہ سے نہیں ہے؟ اور اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ صرف یہ جو اختلاف ہے یہ صرف فقہ میں ہے اور محدثین میں نہیں ہے، تو آئیے اس پر بھی ایک ہم روشنی ڈالتے ہیں، اپنی کتابوں کو کھنگالتے ہیں، علم حدیث کی کتابوں کو کھنگالتے ہیں، ان کی ورق گردانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا محدثین میں اختلاف تھا یا نہیں۔ تو اس پر بہت ہی مطلب یہ جو محدثین میں اختلاف ہے اس پر تو ایک طویل بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں چند منٹوں میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اختلاف جو امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان تھا وہ آپ کے سامنے امہات کتب کی روشنی میں جو اس فن میں لکھی گئی ہے، اصول الحدیث اور مصطلحات الحدیث، اس فن میں جو امہات کتب ہے ان میں سے آپ کو عبارات آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو آپ خود فیصلہ کریں کیا یہ اختلاف محدثین میں تھا یا نہیں۔ تو پہلی کتاب جو اس مستقل اس موضوع پر لکھی گئی ہے، اگر میری آپ سے یہ ایک سجیشن ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اثر الحدیث الشریف فی اختلاف الفقہا، یعنی اس کتاب کا نام ہے اثر الحدیث الشریف فی اختلاف ائمۃ الفقہا رضی اللہ عنہم، یعنی یہ جو فقہ میں اختلاف ہے اس میں احادیث سے کیا مطلب احادیث کی وجہ سے کتنا اختلاف ان میں ہوا ہے۔ تو اس پر تمہیداً اس مصنف حفظہ اللہ نے ایک بات کہی ہے، یہ محمد عوامہ کی کتاب ہے، اس نے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم میں ان دو ائمہ حضرات میں تھا، ایک بہت ہی بڑا اختلاف ان دونوں میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے اس میں سند کا متصل ہونا لازمی ہے، اور سند کے اتصال ہونے پر امام بخاری اور امام مسلم ان میں ایک بہت بڑا اختلاف تھا، وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ ثبوت اللقاء کے قائل تھے، اور امام مسلم جو ہے وہ امکان اللقاء کے قائل تھے۔ یہ بات آپ
ایسے سمجھ سکتے ہیں یہ جو امام بخاری ہے وہ ایک راوی اور اس کے شیخ کے درمیان یہ جو ملاقات ہے وہ ان کے نزدیک اس کا ثبوت ملنا چاہیے، پھر جا کے وہ روایت متصل ہوگی۔ اور امام مسلم کے نزدیک یہ شرط نہیں تھی کہ ان کے درمیان ملاقات ثابت ہونا چاہیے، ان کے درمیان صرف معاصرہ اور ہم عصر ہونے کا شرط ہے، اسی لیے ان کے نزدیک امکان اللقاء، صرف ان دو میں ملاقات کا ایک امکان ملنا چاہیے، اور ان کے ملاقات کا ثبوت ان کے نزدیک شرط نہیں تھی۔ تو یہ جو ایک بہت بڑا اختلاف ہے، اس کی وجہ سے احادیث کی تضعیف اور تصحیح میں بہت بہت بڑا اختلاف ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف حفظہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اما الاتصال فقد وقع الاختلاف بین المحدثین انفسهم فی صورت تحقق شرط الاتصال وذلك في مسألة المعروفة عندهم مسألة اللقاء بين الراوي وشيخه، فالإمام البخاري وغيره يشترطون ثبوت اللقاء بينهم ولو مرة واحدة۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اتصال ہے، سند میں اتصال جو ہے، اس میں بہت ہی بڑا اختلاف تھا ان محدثین کے درمیان، خاص کر امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف تھا۔ اور امام بخاری جو ہے وہ مسألۃ اللقاء، اس مسألۃ اللقاء میں ثبوت اللقاء کے قائل تھے، اور امام مسلم جو ہے وہ امکان اللقاء کے قائل تھے، اس لیے فالامام البخاری وغیرہ یشترطون ثبوت اللقاء بینہما ولو مرۃ واحدہ۔ تو امام بخاری تو ثبوت اللقاء کے قائل تھے چاہے ان میں ملاقات ایک ہی بار ثابت ہو، لیکن والامام المسلم وغیرہ بل ادعى مسلم الاجماع على قوله یشترطون امکان اللقاء بینہما لا ثبوتہ۔ لیکن یہ جو امام مسلم ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ راوی اور اس کے شیخ کے درمیان ثبوت اللقاء ضروری نہیں ہے، لیکن امکان اللقاء ہے، امکان اللقاء ہونا چاہیے، پھر جا کے وہ روایت متصل ہوگی۔ تو اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک کوئی چھوٹا سا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ہی پھر ان صفوں میں بہت ہی بڑے بڑے اہل علم اور محدثین ان دو صفوں میں آتے ہیں۔ تو اسی اختلاف پر بات کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں وعلى هذا فما يصححه مسلم ومن معه بناء على هذا المفهوم للاتصال لا يعتبره بخاری صحیحا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شرط پر، امکان اللقاء کی شرط پر، جن روایات کو امام بخاری نے صحیح قرار دیا ہوگا وہ امام بخاری کے نزدیک، اور امام بخاری تو ثبوت اللقاء کے قائل تھے، ان کے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ومن يذهب مذهب مسلما في شرط الاتصال من الفقهاء قد يحتج بحديث الاتصال كهذا الاتصال ويقول قد صح الحديث في هذا الحكم في حين أن غيره من العلماء الذين يذهبون مذهب البخاري يخالفونه ولا يعتبرونه صحيحا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ امکان اللقاء کی بنیاد پر جن روایات کو امام مسلم نے صحیح کہا ہوگا، متصل کہا ہوگا، وہ تو امام بخاری اور اس کے مذہب کو فالو کرنے والے، اس کی شرط کو ماننے والے، ان کے نزدیک تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی۔ اب میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ محدثین میں اختلاف نہیں تھا، یہ صرف فقہ میں اختلاف تھا، اور وہ صرف اپنی زبان سے ان فقہ کے لیے تضحیکانہ اور ملامت کرتے رہتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ان کے پاس کون سا وہ علم ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ سب کر رہے ہیں؟ تو یہ تو تھا ایک حوالہ، لیکن یہی اختلاف یہ صرف اس مصنف نے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ اسی بات پر ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب ہے اصول الحدیث کی، بہت ہی معروف کتاب ہے، جو لوگ اس فن سے آشنا ہوں گے ان کو یہ بات معلوم ہوگی۔ یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ یہ ان کی بہت ہی معروف کتاب ہے، اور اس فن کے امہات میں سے اس کو لیا جاتا ہے۔ تو اتصال کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما رجحانہ من حیث الاتصال فلاشتراطہ ان یکون الراوی قد ثبت له لقاء من روى عنہ ولو مرۃ واکتفى مسلم بمطلق المعاصرہ۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے اتصال ہونے کے لیے کیا شرط رکھی ہے؟ ثبت له لقاء، یعنی ان کے لیے لقاء، ملاقات ثابت ہونی چاہیے دو راویوں کے درمیان، چاہے من روا عنہ ولو مرتن، چاہے ایک ہی بار انہوں نے ملاقات کی ہوگی، چاہے ایک ہی بار ملاقات ان کی ثابت ہوگی، لیکن ایک بار تو کم سے کم
ثابت ہونا چاہیے کہ راوی اور اس کے شیخ نے ملاقات کی ہے. لیکن وقتفا مسلم بمطلق المعاصرہ، لیکن امام مسلم نے صرف معاصرہ ہونے پر اکتفا کیا ہے. اس کا مطلب کہ امام بخاری اور امام مسلم ان کے درمیان یہ ایک بہت بڑا اختلاف تھا، اور اس اختلاف کی نوعیت ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ روایتیں جو امام مسلم کے نزدیک امکان اللقاء کی بنیاد پر صحیح ہوں گی، جن کی تصحیح کی ہوگی امام مسلم نے، وہ روایتیں امام بخاری اور اس کی شرط کو ماننے والے ان کے نزدیک تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ حجت نہیں ہوگی. اور اسی اختلاف کو ذکر کیا ہے ایک اور بہت ساری کتابوں میں. اس اختلاف کی جو تفصیل ہے وہ آئی ہے. ایک اور کتاب ہے ہمارے سامنے مقدمۃ ابن صلاح، بہت ہی معروف کتاب ہے اس فن کی، بہت ہی معروف کتاب. اور یہ بھی امہات الکتب، یعنی اس فن میں جو اصول الحدیث ہے، مصطلح الحدیث ہے، اس فن میں امہات الکتب میں سے ایک ہے. یہاں بھی بیان کرتے ہیں پیج نمبر 56. وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحة على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع. یعنی جو معنعن روایت جو ہے اس میں ثبوت اللقاء شرط لگانے پر امام مسلم نے ان پر نکیر کی ہے، ان پر رد کیا ہے کہ متصل ہونے کے لیے صرف کیا یہ شرط ضروری نہیں ہے. وادعا انه قول مخترع لم يسبق قائله الیہ. تو امام مسلم نے اس پر رد کیا ہے کہ یہ ایک اختراع ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ راوی اور اس کے شیخ میں ملاقات ثابت ہو. وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفى في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. تو ان الفاظ کا بھی یہی معنی ہے کہ امام مسلم نے اس بات پر رد کیا ہے کہ جو لوگ معنعن روایت میں ثبوت اللقاء ہونے کی شرط لگاتے ہیں، تو امام مسلم نے اس پر رد کیا ہے کہ یہ کافی ہے کہ ان میں امکان اللقاء ہونا چاہیے، ثبوت اللقاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب میری گزارش یہ ہے ان لوگوں سے جو فقہا کا جو اختلاف ہے اس کو بنیاد بنا کر ان پر ملامت اور طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ وہ ان محدثین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیا وہ اسی طرح ان محدثین پر بھی امام بخاری اور امام مسلم پر بھی زبان درازی کریں گے، ان پر بھی طعن و تشنیع کریں گے؟ کیونکہ ان میں بھی ایک اختلاف ہے. یہ تو ایک اختلاف ہے، بہت سارے اختلاف ہیں. مرسل کو قبول کرنے میں محدثین کا اختلاف ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اختلاف اور فرقہ واریت کو مترادف سمجھتے ہیں؟ بلکہ ایسا نہیں ہے. جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ ان کتب کو پڑھتے ہیں، ان ائمہ حضرات کی کتب ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اصول الحدیث، اصول الفقہ ان سے آشنائی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ اختلاف علمی اختلاف ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کو فرقہ واریت سے کوئی جوڑ نہیں ہے. بلکہ فرقہ واریت تو اس کی بعد کی چیزیں ہیں. فرقہ واریت تو لا علمی سے آتی ہیں، علم سے وسعت پیدا ہوتی ہے، علم سے روشنی آتی ہے. تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو ان اختلافات کو فرقہ واریت کے مترادف سمجھتے ہیں، ان سے میری التجا ہے کہ خدا را علم حاصل کریں اور ان کتب کی ورگردانی کریں، اور پھر ان اختلاف جو فقہ میں جو اختلاف ہے اس پر بات کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی دعا میں رہیں، ہم بھی دعا میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت مسلمہ اس میں ایک وحدت پیدا کریں اور فرقہ واریت سے ہمیں نجات دلائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.